سرکار جنا جن کے آقا زندہ ہے ذاکر زندہ ہے زندہ ہے ہاں زندہ ہے زندہ ہے ہاں زندہ ہے ہاں زندہ ہے ہاں زندہ ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد عظمت الرزية والمصيبة علينا بمصابك يا أبا الحسن يا علي بن أبي طالب. یہ وہ رات نہیں ہے کہ جس میں کوئی زیادہ گفتگو کی جائے. بس ایک دو شکایتیں اور دو تین مصیبتوں کا ذکر. شکایت یہ ہے کہ علی بن ابی طالب کی مصیبت اور مظلومیت سے زیادہ کوئی مصیبت ہم نے نہیں. کتنا چھپایا دنیا والوں نے، کتنا چھپایا کہ 21ویں رمضان کو سن 40 ہجری میں جب شام میں خبر پہنچی کہ علی محراب عبادت میں شہید ہوئے تو شامیوں نے آپس میں گفتگو کر کے کہا کہ یہ خبر غلط ہے، اس لیے کہ علی نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. علی کہاں اور مسجد کہاں، علی کہاں اور سجدہ کہاں، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی. دوستو، اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے پیغمبر اکرم نے کیا کچھ نہیں فرمایا. تیسری ہجری 300 ہجری کا یہ تقریباً قصہ ہے. اس کو سنیے اور اس سے عبرت حاصل کیجیے. اہل سنت والجماعت کے ان کی 6 کتابیں ہیں جن کو وہ صحیح مانتے ہیں. یعنی 6 کتابوں میں کوئی شک و شبہ ان کو نہیں ہے، جس میں صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے. ایک اس میں کتاب کا نام ہے سنن نسائی. نسائی ایک امام گزرا ہے، ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی. اس کی کتاب ہے سنن، جو معتبر ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے اہل سنت والجماعت کی. سن 300 ہجری میں یہ جب شام آیا تو دیکھا اس نے کہ شامی ہر ایک جہاں ملتا ہے علی ابن ابی طالب کو گالیاں دیتا. 50 سال تک ممبر پر لعن تو کر چکے، مگر شام کے گلی کوچوں میں جو بھی ملا بس علی کا نام آیا اور لعن و طعن شروع کیا.
یہ نسائی اہل سنت ہیں، شیعہ نہیں ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی اس وقت شام میں، جس کا نام رکھا انہوں نے خصائص علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کی خصوصیتیں۔ یہ کتاب جب نکلی باہر اور لوگوں میں پبلک میں آئی تو مسجد میں لوگوں نے گھیر کے اس کو گالیاں دی کہ ایسی کتاب لکھنے کی کیا ضرورت تھی تجھے، جبکہ تو نے دوسرے صحابہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ تو جب بہت زیادہ ہجوم ہوا اور ہنگامہ ہوا تو اس نے دوسرے صحابہ کے بھی حالات لکھے، مگر چھاپنے اور چھپانے کے بجائے ممبر پہ آ کے اس نے پڑھ کے سنا دیا کہ بھئی تو خانہ کعبہ پہ بت لگے ہوئے تھے، رسول اللہ نے خانہ کعبہ کا طواف تو کیا مگر بتوں کو دیکھتے رہے اور سوچتے رہے کہ ان کو اب توڑنے کا وقت آ گیا ہے، تو کہا یا علی چلو میرے ساتھ۔ اب انتخاب جو کیا ہے، اتنے لوگ موجود تھے، فرماتے ہیں کہ علی کا انتخاب کیا، یا علی چلو میرے ساتھ۔ جب پہنچے خانہ کعبہ کے قریب تو کہا پیغمبر اکرم نے کہ یا علی آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کے دوش پر قدم رکھ کے توڑتا ہوں۔ تو لکھا ہے اس نے کہ علی بیٹھے اور پیغمبر اکرم نے قدم مبارک رکھے، مگر کمزوری محسوس کی علی نے کہ رسالت کا بوجھ نہیں اٹھتا، کہ میرے کندھے پر رسول ہیں۔ تو اس پہ لکھا ہے کہ فَأَحَسَّ ضَعْفًا، یعنی ایک ضعف اور ایک کمزوری محسوس کی، تو بیٹھ گئے علی۔ پیغمبر نے فرمایا تو پھر میں بیٹھتا ہوں، اور یا علی تم میرے کاندھے پر آ جاؤ۔ چنانچہ علی کاندھے پر آئے اور ایک ایک بت کو گراتے رہے اور نیچے رسول یہ آیت تلاوت کرتے رہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والی چیز ہے۔ ٹھیک ہے، تو تم نے معاویہ کے بارے میں کیوں نہیں لکھا؟ تو کیا جواب دیا اس نے؟ ممبر پر سے جواب دیا نسائی نے کہ کیا لکھوں معاویہ کے لیے؟ کیا میں یہ لکھوں کہ رسول نے بددعا دی تھی کہ اس کا پیٹ نہ بھرے؟ یہ واقعہ ہے کہ رسول نے ایک مرتبہ اپنی زندگی میں معاویہ کو بلا بھیجا تو وہ کھا رہا تھا، تو اس نے کہا پیغمبر سے کہو میں کھا رہا ہوں، کھا کے آؤں گا۔ کچھ دیر تک پیغمبر نے انتظار کیا، اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ بلاؤ، ابھی کھا رہا تھا۔ جب تیسری مرتبہ بلایا اور معاویہ کھا رہا تھا تو آپ نے فرمایا یا اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو یہ بددعا تھی۔ نسائی نے کہا لوگوں سے کیا میں یہ لکھوں کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے؟ تو سارے لوگوں نے مل کر امام نسائی کو اتنا مارا اور اتنا پیروں سے روندا اور کچلا کہ زخمی ہو گیا، قریب الموت۔ نکلا ہے وہ مسجد شام سے ادموا جسے کہیے، اور وہیں اس نے طے کیا کہ میں مکہ معظمہ رہنے کے لیے چلا جاؤں۔ وہ گیا مگر مکہ پہنچنے سے پہلے راستے میں ہی مر گیا۔ بس یہی اس کا جرم ہے کہ علی ابن ابی طالب کا تذکرہ ہے۔ کتاب موجود ہے، وَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، اللہ اپنی حجت پوری کرتا ہے، کتاب موجود ہے، یہ علی کے نام کو ہرگز نہ مٹا سکیں گے۔ ایک تو اور اہل سنت کے صوفی منش، مولانا ان کو بہتر جانتے ہیں، اہل پنجاب بھی جانتے ہیں، اہل ہند جانتے ہیں، بابا فرید الدین عطار، عجیب و غریب ایک چیز لکھی ہے جس کو پڑھ کے میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ تو کسی شیعہ نے بھی نہیں لکھا۔ فارسی میں ان کے اشعار ہیں اس واقعے کے بارے میں جبکہ علی دوش رسول پر آئے۔ شد بدوش احمد رشک ملک، چن دعائے مستجاباں در فلک، جیسے قبول ہونے والی دعا آسمان کو جاتی ہے ویسے ہی علی بلند ہوئے۔
جیسے کسی کی قبول ہونے والی دعا آسمان کو جائے اس طرح سے علی دوش رسول پر بلند. وچن ز دوش احمد باز گشت بر دل پاک علی این راز گشت. جب کہ اتر آئے علی تو اب دل میں ان کے ایک بات پیدا ہوئی کہ از ادب دوری انکار من. یہ جو میں نے رسول کے کندھوں پر قدم رکھے یہ شاید ادب کے خلاف. اور آنکھوں سے ان کے آنسو ٹپکنے لگے. کیا بات کہی ہے؟ شبنم از گلبرگ رخسارش چکی. آنسوؤں کو انہوں نے شبنم کہا ہے. گویا گلبرگ رخسار علی ابن ابی طالب سے شبنم جو ہے وہ بہنے لگے، گویا آنسو بہنے لگے. اور رسول نے ایک مرتبہ پوچھا یا علی کیوں روتے ہیں؟ تو جو دل میں بات تھی وہ کہی. بس یہ سننا تھا. فرید الدین عطار لکھتے ہیں پیغمبر نے کہا یا علی من شب معراج چون بالا شدم و تاب خلوت گاہ او ادنا شدم. یا علی سن، معراج کی رات کو جب مجھے اللہ سیر کے لیے لے گیا اور اس مقام پر پہنچا کہ جہاں میرے سوا کوئی پہنچا نہیں، او ادنا یعنی قاب قوسین او ادنا، میں گھبرایا. رسول اللہ فرماتے ہیں دل میں ایک رعب پیدا ہوا، دل میں ایک وحشت پیدا ہوئی. میں کہاں پہنچا ہوں جہاں سوا خالق کے اب کوئی بعد نہیں ہے. جب میں گھبرایا تو اے علی دستی آمد، ایک ہاتھ آیا بدوش وہ ہوشم را سترد. ایک میرے کندھے پر ہاتھ آیا اور میرے ہوش ٹھکانے ہو گئے. وزندرونم وحشت احوال برد، اور اندر دل میں سے جو وحشت اور گھبراہٹ تھی وہ لے کے چلی گئی وہ، اور ہاتھوں کی ٹھنڈک، وہ اطمینان. اور پھر اس کے بعد علی کو دیکھ کے پیغمبر نے فرمایا سالہا در پیش بشتافتم در کفے پائے تو امروز یافتم. اے علی سالہا سال 8 سال ہو گئے اس ٹھنڈک کے لیے پھر میں ٹھہرتا رہا، ڈھونڈتا رہا. آج تیرے قدم نے جو رکھا ہے تو ٹھنڈک میں. وہ ہاتھ قدرت کا اور یہ پیر علی کے. جی اور پیغمبر سند دے رہے اہل سنت والجماعت بابا فرید. بھائی کون سی فضیلت بیان کی جائے؟ احمد حنبل امام ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی کہ رسول اللہ کے بعد کون صحابی سب سے افضل ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سے کیا توقع اور کیا امید ہے. انہوں نے ایک لفظ میں کہا کہ ابو بکر نے کہا ابھی کہافہ سب سے افضل. اور پھر کھڑا ہوا اس نے کہا ثم، تو اس کے بعد کون؟ تو اس نے کہا ثم عمر، اس کے بعد ابن خطاب، پھر ثم اس کے بعد کون؟ اس نے کہا ثم عثمان ابن عفان، پھر تو عثمان ابن عفان تھے. بس یہاں پر آ کے اس کی بات بن گئی، وہ خاموش ہو گیا. مگر بات بنتی کیسے جب اللہ اپنی حجت تمام نہ کرے؟ خود اس کا بیٹا امام احمد حنبل کا عبداللہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا یا ابا فما تقول فی علی ابن ابی طالب. یہ سارے نام تو لے لیا، آپ علی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ دیکھ کے کہا بیوقوف بیٹھ جا، یہ صحابہ کی پوچھتے ہیں، وہ نفس ہے. یہ صحابہ کی پوچھ رہے ہیں، وہ تو نفس کے پیغمبر ہیں. نفس پیغمبر کا کوئی کمپیریزن صحابہ کے ساتھ نہیں. پڑھی تو نے آیت قرآن مجید کی قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم. مجھے آپ بتائیں، مرنے والے جب مرتے ہیں یاد رکھیے یہ فلسفہ،
تو جو چیز عزیز ہوتی ہے وہی یاد رہتی ہے، یا جس چیز کا پچھتاوا ہوتا ہے وہی یاد رہتی۔ اس نے وہ دیکھی جو کی روٹی، توڑنے کی کوشش کی، ٹوٹتی نہیں، دانتوں میں دبایا، ٹوٹتی نہیں، بہت اخلاق کے ساتھ اس نے کہا بھائی یہ تیرے پاس رکھ لے، انشاءاللہ پھر کبھی آؤں گا تو مانگوں گا، یہ کہہ کے چلے۔ تو امام نے فرمایا کہ جاؤ گے نہیں، تم مہمان ہو، تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، ایک مہمان خانہ ہے، وہ مہمان خانہ حسن کا کہلاتا ہے، مضیفۃ الحسن، وہاں لنگر عام ہے، جاؤ وہاں جتنا کھانا ہو کھا لو، بھوکا مت جانا اس لیے کہ تو شہر میں آیا ہے۔ چنانچہ وہ گیا، مضیفۃ الحسن پوچھتے پوچھتے مہمان خانہ امام حسن میں پہنچا اور کھانے کے لیے بیٹھا، ایک رومال ساتھ میں اس نے کھول کے رکھا، ایک لقمہ کھاتا جائے اور ایک لقمہ رکھتا جائے، ایک لقمہ کھاتا جائے اور ایک لقمہ رکھتا جائے۔ تو اس نے کہا، امام حسن نے کہا بھائی اگر بال بچوں کے لیے لے جانا ہے تو ہم دے دیں گے، توشہ گھر کے لیے بھی دے دیں گے، تو کھا لے اور اطمینان سے کھا لے۔ تو ایک مرتبہ اس نے دے کے کہا بچوں کے لیے نہیں، اور ایک شخص کو دیکھا ہے میں نے باغ میں، روٹیاں اس کی ٹوٹتی نہیں، نہ معلوم وہ کیسے کھائے گا، دل کہتا کہ تھوڑا اس کے واسطے بھی لے چلوں، اور امام نے فرمایا وہ میرے بابا علی ہے، ارے انہی کا تو فیض ہے، وہ روٹیاں تو نہ کھا سکے گا۔ رمضان کا مہینہ آیا، 13ویں رمضان کی، اور امام حسن سے ممبر پر سے پوچھا بیٹا آج کون سی تاریخ ہے؟ فرمایا 13ویں ہے بابا۔ امام حسین بیٹھے تھے، پوچھا بیٹا رمضان کے کتنے دن باقی ہیں؟ امام یہ نہیں کہہ سکتے کہ چاند پر ہے، امام امام ہے۔ فوراً مولا نے فرمایا بابا باقی 17 دن ہیں۔ فرمایا ہاں، اے لوگوں آنے والی حج میں علی تمہارے ساتھ نہ ہوگا، یہ ماہ مبارک آخری ہے، آنے والے حج میں علی تمہارے ساتھ نہ ہوگا۔ لوگ روتے رہے اور مولا ممبر سے اتر آئے۔ دوستو یہ 19ویں شب کے حالات آپ سن چکے ہیں، بس ایک بات میں کبھی پڑھتا ہوں خود بیٹھے بیٹھے مصاحب تو رو اٹھتا ہوں کہ ہائے کیا حالات کیے، جبکہ مولا کو لے کے گھر کی طرف چلے، قالین میں باندھ کے قالین میں لے گئے ہیں، اور جب گھر کی طرف آ رہے ہیں تو جملہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھ کے کہا بنی توقف ہنیئۃ، بیٹا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جا، ہنیئۃ ہنیئۃ نہیں ہنیئۃ، 1 منٹ کے لیے بھی ٹھہر جا، اور ان لوگوں سے کہو کہ جائیں ہو جائیں، ہماری تشیع ہو چکی، ہمارے ساتھ آنے والے آ چکے، اب جو لوگ جا رہے ہیں کوئی رو رہا ہے، اسبغ رو رہے تھے اور بھی رو رہے تھے، مولا ہمیں آپ کہاں بھیجتے؟ فرمایا جاؤ کہ اب گھر نزدیک آ رہا ہے، اب زینب ام کلثوم کی آواز بلند ہوگی، اور واقعاً بلند ہوئی۔ دوستو کیا بتائیں، جبکہ 21ویں شب آئی ہے اور مولا نے سب کو بلا کے وصیتیں کی ہیں، ایک ایک کو امام حسن کے ہاتھ میں سونپا ہے۔ ایک نوجوان 14 سال کا کھڑا ہے اپنی ماں کے پاس، جانتے ان کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عباس ہے، چھوٹا بچہ نہیں تھا، نوجوان تھا، تقریباً 14 سال کی عمر تھی، دیکھتا ہے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں ہے اور خود خاموش ہے، کچھ بول نہیں سکتے۔ ام البنین نے کہا مولا عباس، کہا عباس تجھے مانگا تھا حسین کی۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ امام حسن کے آغوش میں ایک مرتبہ باپ کا سر تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ باپ نے آنکھیں بند کر دی، جب باپ نے آنکھیں بند کر دی تو ایسا محسوس ہوا کہ زخم کے مارے حالت ایسی نہیں ہے کہ اب برداشت کر سکیں، ایک پٹی بندی تھی،
जख्म को बांधने के लिए एक पट्टी बंधी थी, उस पट्टी में कुछ दवा थी, दवा का रंग था जर्द, येलो। मगर वो इमाम हसन फरमाते हैं कि चेहरे का रंग खून के बहने के बाद इतना जर्द हो गया कि मालूम न हुआ कि पट्टी ज्यादा जर्द है या मैं इमाम का सर मुबारक जर्द। आंखें बंद थी दोस्तों, और मौला रो रहे थे। जब आंसू इमाम हसन के, इमाम अली के खाल पर और गाल पर आए हैं तो इमाम ने एक मरतबा आंखें खोल के कहा, बेटा हसन रोते हो, बस एक बात याद रखो और सुन लो मेरे दोस्तों। फरमाया, बेटा हसन आज से अहले बैत की मुसीबत की इब्तिदा हुई। अब जो मेरी औलाद होगी वो या जहर से मारी जाएगी या तलवार से। आज अली दोनों को जमा करके जा रहा है, तलवार भी खाई है और तलवार में जहर भी। और एक मरतबा पूछा, हसन हुसैन किस तरफ हैं? तो कहा, बाबा हुसैन आपके कदमों के पास बैठे। तारीख कहती है फलक़द मर्रत आइना, रोते रोते हुसैन की आंखें लाल हो गई थी। तो कहा, बेटा सब्र कर कि तू शहीद है और तेरा दिन आज मेरे दिन से भी ज्यादा सख्त तर होगा, बेटा सब्र कर। ये तो आपने सुन लिया। इसके बाद बच्चों से कहा, अलग हो जाओ, मुझे अब ज़ैनब से कुछ कहना है। और इस वसीयत को जनाब ज़ैनब ने आशूर के दिन याद किया है, जबकि अपने भाई अब्बास को कहा, अब्बास वो वसीयत याद है जो इमाम ने 21वीं रमजान को की थी। वो क्या थी वसीयत? एक मरतबा देख के कहा, ज़ैनब इसी कूफा और शाम में कैदी बनकर आओगी। तो ज़ैनब ने एक मरतबा पूछा था, बाबा अब्बास के होते हुए, अब्बास जैसा भाई हो और ज़ैनब कैदी हो, मगर क्या मालूम था अब्बास कि तुम जाओगे। वक्त की बात, क़याम आज़मी कहते हैं, वक्त की बात जो पाबंद रस्म थी ज़ैनब, वरना अब्बास से भाई की बहन थी ज़ैनब। वसीयतें होती रही, यहां तक कि तबीब आया। तबीब क्या करता, तबीब ने एक मरतबा देखा और एक रग आई है, उस रग को लेकर जख्म में डाला और उस रग को निकाल के उसने इतना ही कहा, या अबुल हसन अब वसीयत कीजिए। वसीयत तो हो चुकी थी। तारीख में यह है कि जब सुबह नजदीक आई, शबे जुमा थी, और जब सुबह नजदीक आई तो एक मरतबा इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर आंखें खोली और कहा, बेटा हसन मोहम्मद मुस्तफा आ गए, मोहम्मद मुस्तफा आ गए, अब हुक्म दे रहे हैं कि चले। एक मरतबा आंखें बंद की, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, ये कहा और बस इतना ही कहा, हसन गुस्ल हमें तुम दोगे, तुम दोगे गुस्ल। और बेटा हसन जनाजा जब उठेगा मेरा, आगे उठाना नहीं, पीछे से उठाना, आगे खुद ब खुद चलेगा। अब्दुल्लाह इब्न जाफर रिवायत करते हैं कि गुस्ल के वक्त हम भी सब भाई और दामाद भी वहीं खड़े थे। वल्लाह हमने देखा कि हसन और हुसैन गुस्ल दे रहे हैं, मगर जिस्म को उलटने के लिए किसी की जरूरत न थी। गुस्ल कफन देकर जब जनाजा उठा है दोस्तों, तो बस हस्ब वसीयत हसनैन पीछे थे और आगे जनाजा उठता गया। दोस्तों जो लोग गए हैं नजफ अशरफ वो जानते हैं, एक मस्जिद है जिस मस्जिद का नाम है मस्जिद हन्नाना। जब वहां पर जनाजा पहुंचा है तो मस्जिद की दीवार झुक गई और आवाज आई, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, आप पर हमारा सलाम हो। आज तक वो मस्जिद मौजूद है, इसको मस्जिद हन्नाना कहते हैं। आगे बड़े जब के गरी के पास पहुंचे, जिसको आज नजफ कहते हैं, खुद बखुद जनाजा नीचे
زمین کی طرف آنے لگا. بس دوستو میں نے ختم کیا. جب قبر کھلی ہے تو اس میں ایک لوح نکلا, ایک تختہ نکلا جس میں لکھا تھا یہ وہ قبر ہے جو نوح نے علی کے لیے بنائی. لٹایا, مولا کو لٹایا. شیخ عباس قمی کہتے ہیں دو آوازیں آئیں. لٹاتے وقت ایک آواز آئی میرے حبیب کو میرے حوالے کر دو, میرے حبیب کو میرے حوالے کر دو. مگر دوسری آواز کہاں سے آئی بھائیوں کو معلوم نہ ہوا. بس آواز یہ آئی کہ اے فاطمہ کے بیٹو ہماری طرف سے تسلی اور تعزیت قبول کرو. شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک پردہ آ گیا قبر کے اوپر, لحد کے اوپر. امام حسین نے ایک سرا پردے کا اٹھایا دیکھنے کے لیے کہ یہ پردہ کہاں سے آیا ہے. پردے کو اٹھایا, کیا دیکھا؟ دیکھا فاطمہ زہرا بیٹھی. فاطمہ زہرا بیٹھی ہیں اور کہہ رہی ہیں یا ابا الحسن میرے بعد بھی بڑے دکھ اٹھائے. میں کہتا ہوں بی بی کہاں کہاں آپ پہنچی, علی کے لحد میں بھی آپ اور حسن کے لیے بھی آپ. اور وہ عاشور کی شام جب زینب یہ کہے بھیا حسین کسی کے رونے کی آواز آتی ہے آپ سن سکتے ہیں. اور ایک مرتبہ حسین نے پوچھا زینب ماں کی آواز نہ پہچانی؟ ارے یہ فاطمہ زہرا کی آواز ہے کہ جو عاشور کے دن بھی آئی ہے. دوستو کہاں کہاں فاطمہ پہنچی. بس ایک مرتبہ قافلہ رکا, شمر آیا امام زین العابدین کے پاس اور کہنے لگا آئے حسین کے بیٹے یہ قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا ہے, یہ اس لیے ہے کہ یہ آپ کے بابا کا سر جس نیزے پر ہے وہ نیزہ ہٹتا نہیں. اپنے باپ سے کہیے کہ نیزہ ہٹے. ایک مرتبہ آئے اور کہا بابا کوئی مصلحت ہے, نیزہ آگے ہٹتا نہیں, شمر تازیانہ مارنے کی بات کر رہا ہے. آواز آئی بیٹا اس قافلے میں سکینہ نہیں ہے, سکینہ نہیں ہے. دوستو مشہور واقعہ ہے دوستو, مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بیوی مخدرہ کہاں کہاں پہنچی. زینب جو وہاں سے نکلی دیکھنے کے لیے جنگل میں دیکھا ایک مخدرہ پردہ پوش بیٹھی ہے آغوش میں سکینہ کو لیے ہوئے. جناب زینب نے ایک مرتبہ دیکھ کے کہا اے خدا کی کنیز اس یتیم کا کوئی پرسہ نحال نہیں, تو نے آج اس یتیم کا خیال رکھا, خدا تجھے جزائے خیر دے. پردہ الٹ کے کہا زینب فاطمہ ہوں